بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. امور کا نتیجہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کام اچھا تھا یا اچھا نہیں تھا، یا یہ کام کیسا تھا. تو ارشاد فرمایا ہے میرے حبیب، آخرت آپ کے لیے ابتدا سے، انجام آپ کا ابتدا سے بہتر ہوگا. یعنی دن بدن آپ کو ترقی نصیب ہوگی. ہم اس پہ کل بھی بات کرتے رہے کہ روحانی ترقی تو ہر لمحہ ہر گھڑی نصیب ہوتی رہے گی، دنیا میں، برزخ میں، میدان حشر میں بھی اور جنت میں بھی. مادی اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس بورے آسمان نے دیکھا کہ روئے زمین پر ایک ہستی تنہا توحید باری کا نعرہ لگا رہی ہے. پھر ایک سے دو، دو سے تین خواتین میں آپ کی زوجہ محترمہ سب سے پہلے آپ کا ساتھ شامل ہوئیں. مردوں میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 3 ہو گئے. بچوں میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 4 ہو گئے. جوں جوں کام بڑھتا چلا گیا، مشرکین عرب نے، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، طاغوتی طاقتوں نے اور تمام قسم کے کفر نے حضور کی مخالفت پہ اتحاد کر لیا. جتنا اہل مکہ روکتے گئے، اتنا آپ کا دین، آپ کا لایا ہوا اسلام، آپ کا مشن ترقی کرتا گیا، بڑھتا گیا، حتیٰ کہ آپ کو ہجرت کرنا پڑی. شاید کفار و مشرکین اس بات پہ خوش ہوں کہ ہم نے شہر بدر کر دیا، لیکن ہجرت کے نتیجے میں ریاست مدینہ قائم ہو گئی. عجیب نتیجہ نکلا کہ ہر چھوٹا صحابہ کرام جو آپ کے ساتھی تھے ان کا گھر چھوٹا، جائیدادیں چھوٹ گئیں، رشتے چھوٹ گئے،
وطن چھوٹ گیا، دوست احباب ماحول سب کچھ چھوٹ گیا، کہیں دست مسافر پردیسی ہو گئے، لیکن نتیجتاً ایک خود مختار ریاست نصیب ہو گئی، یعنی روزانہ ترقی دنیاوی اعتبار سے بھی ہوتی چلی گئی۔ اب ریاست مدینہ بنی تو پھر کفر نے سازشیں شروع کر دیں جن میں یہود پیش تھے، پھر اس پر حملے ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا، اور 10 سالہ حیات مدینہ منورہ میں، حیات طیبہ میں 100 سے زیادہ، مجھے اب صحیح تعداد یاد نہیں، غزوات و سرایا ہیں، جنگیں، اور ساری جنگیں دفاعی ہیں، سارے غزوات و سرایا دفاعی ہیں۔ جدھر سے کفر کا دباؤ آیا، دفاع میں ریاست اسلامی نے جواب دیا، حتیٰ کہ بات بڑھتے بڑھتے قبائل سے بڑھ کر ریاستوں تک، ریاستوں سے بڑھ کر اس عہد کی سپر پاور تک گئی، لیکن ریاست مدینہ روز افزوں ترقی کرتی ہی رہی، حتیٰ کہ عہد نبوت میں پورا جزیرہ نما عرب ریاست اسلامی میں شامل ہو گیا، مکہ مکرمہ بھی فتح ہو گیا، پورے جزیرہ نما عرب پر ریاست اسلامی قائم ہو گئی، اور یہ ترقی بدستور جاری رہی۔ 23 برس نزول وحی کا زمانہ تھا، 23 برس میں جزیرہ نما عرب پر ریاست مدینہ منورہ، ریاست اسلامی قائم ہو گئی۔ بعد کے 23 برسوں میں عہد خلافت راشدہ میں معلوم دنیا کے نصف سے زیادہ حصے پر ریاست اسلامی قائم ہو گئی، اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ خلافت راشدہ میں جتنی فتوحات ہوئی وہ دفاع کے لیے کی گئی، یعنی جس ریاست نے ریاست اسلامی پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، مٹانے کی کوشش کی، دفاعی جنگ میں اسے شکست ہوئی، اور اس کی ریاست بھی اسلامی ریاست میں شامل ہوتی چلی گئی۔ ایک غلط فہمی یہ بھی پھیلائی جاتی ہے عہد جدید میں، ہمارا یہ زمانہ بڑا فتنوں کا زمانہ ہے، اور اس زمانے کا بڑا ہتھیار پراپیگنڈا ہے، طرح طرح کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں، ذرائع ابلاغ بڑے جدید ہو گئے ہیں، اب بات کو پھیلانا آسان ہو گیا ہے، تو چھوٹے چھوٹے جملے کہہ کر بڑی بڑی بات ان میں بڑے بڑے دور پھیلا دی جاتی ہے، جو خام ذہنوں کو متاثر کرتی ہے۔ تو ایک جملہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ آج اگر امریکہ دنیا پہ حملے کر رہا ہے، یا اس نے کابل کو تباہ کر دیا، یا مڈل ایسٹ میں اس نے حملے کیے، یا اور ممالک میں، تائیوان میں یا دوسرے تیسرے ملکوں میں مداخلت کر رہا ہے، تو مسلمانوں کے پاس جب طاقت تھی تو انہوں نے بھی ساری دنیا پر حملے کیے، اور ایک دنیا کو فتح کیا، اور دور دور تک قبضہ کیا۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے، بڑا دھوکہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کہیں حملہ آور نہیں ہوئے، پوری تاریخ اسلامی میں، تاریخ خلافت میں، عہد خلافت راشدہ میں مسلمان حملہ آور نہیں ہوئے۔ حملہ آور باہر کی ریاستیں ہیں، دفاعی جنگ میں مسلمان ان کے ساتھ مقابلے میں آئے، اور وہ ریاستیں فتح ہو گئیں۔ بر صغیر کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی تنازع نہیں تھا،
مسلمان اپنی سرحد پہ قائم تھے، بر صغیر اپنی سرحد پہ قائم تھا۔ جب راجہ داہر نے مسلمانوں کے جہاز لوٹے اور یتیم بچوں اور بچیوں کو قیدی بنایا تو یہ چیلنج تھا ریاست اسلامی کے لیے، ان بچوں کو چھڑانے کے لیے انہیں جہاد کرنا پڑا، اور نتیجتاً بر صغیر سارا فتح ہوتا چلا گیا۔ ایک ریاست فتح ہوئی تو اگلی ریاست مقابلے میں فوجیں لے کر آ گئی، اسے شکست ہو گئی تو اگلی آ گئی۔ تو اس دفاعی جنگ میں صحابہ کرام چین تک پہنچے۔ آج بھی چین کے مشرقی ساحلوں پر بھی صحابہ کی بنائی ہوئی مسجد اور ان کے مزار موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مسلمان جہاں تک گئے، فتوحات اسلامی جہاں تک گئیں، تاریخ شاہد ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہماری سرحد پر فلاں غیر اسلامی ریاست ہے اور ہم اسے فتح کر سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس نے آپ سے چھیڑا ہے، اس کی طرف سے ریاست اسلامی کو کوئی چیلنج ہے کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر ہمیں اس کے ساتھ کیا ہے؟ جو ہم پر حملہ نہیں کرتا ہم اس پر حملہ نہیں کریں گے۔ آپ نے روک دی تھی فتوحات کہ مفتوحہ علاقوں کے انتظام و انصرام پہ توجہ دی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ غیر اسلامی لشکروں کی فتوحات دیکھیں، شہروں کے شہر تباہ ہو گئے، مخلوق قتل ہو گئی، عورتیں بچے بوڑھے بلا تمیز مارے گئے، جدید اسلحے نے مار دیے، اور جو سلوک رہ بچ جانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ انسانیت سوز ہے۔ مسلمانوں نے جتنے ممالک فتح کیے، کسی بوڑھے کا آنسو، کسی بوڑھے کی آہ، کسی عورت کی چیخ، کسی بچے کا رونا سنائی نہیں دیتا، بلکہ انہوں لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ان کے حسن سلوک کی وجہ سے کہ مذہب تو یہ ہے جس میں انسانیت کا اتنا لحاظ اور اتنا احترام ہے۔ فصلیں نہ جلائی گئیں، درخت نہ کاٹے گئے، معبد نہ اجاڑے گئے، کسی پر عبادت کی زبردستی عقیدے کی کوئی پابندی نہ لگائی گئی۔ اور صرف ان لوگوں کو قیدی یا غلام بنایا گیا جو تلوار لے کر مقابلے میں میدان میں لڑے، ان کی آزادی سلب کی گئی۔ آج جو مقابلے میں آتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے، جو نہیں لڑتے ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو یہ پراپیگنڈے درست نہیں ہیں۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، چیزیں اپنے انجام سے پہچانی جاتی ہیں، جس کام کا انجام اچھا ہو ہمیشہ وہی کام اچھا ہوتا ہے۔ تو فرمایا آپ کے جملہ امور کا انجام بہتر ہوگا، پہلے سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ روحانی ترقی کے اعتبار سے بھی ترقی ہوتی گئی، مادی اعتبار سے بھی ذات کریم واحد سے شروع ہو کر ریاست بننا شروع ہوئی، اور آج تک روئے زمین پر جتنی ریاستیں قائم ہیں، یہ 56-57 جو اسلامی ممالک ہیں، یہ وہ علاقے ہیں جو صحابہ کرام نے فتح کر کے ریاست اسلامی قائم کی تھی۔ یہ ان لوگوں کے قدموں کی برکت ہے کہ اس زمین سے اسلامی ریاستوں کو مٹایا نہیں جا سکا، اگرچہ آج ہم عملاً اسلام سے بہت دور چلے گئے ہیں، اور بیشتر لوگ عقیدتاً بھی اسلام کے نام پر اسلام سے دور ہو گئے ہیں، دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں، عقائد غیر اسلامی ہیں، اور کردار کے اعتبار سے تو اب تلاش کرنا پڑتا ہے الا ماشاء اللہ۔
ہماری اکثریت کا خیال یہ ہے کہ اسلام قابل عمل مذہب نہیں ہے، اور نئے نئے محققین آگے ہیں۔ ہمارے ایک دانشور کی توجیہ تو یہ تھی کہ اس عہد میں لوگ فارغ ہوتے تھے، مصروفیات کم تھیں، اس لیے نمازیں فرض کی گئی تھیں، نمازیں پڑھائی جاتی تھیں۔ تو اب تو کوئی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، زندگی اتنی مصروف ہے، اب دفتر کے کام کرنا ہی نماز ہے۔ تو اس طرح کے بھی یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان خطوں سے اذانیں، مساجد، اللہ کا ذکر، دینی مدارس، پڑھنا پڑھانا، علم، طالب علم، علماء، دین مٹایا نہیں جا سکا۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے ہر قدم مبارک کا، آپ کے ہر امر کا، ہر کام کا انجام پہلے سے بہترین ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آج بھی کوئی متنفس اللہ کی ساری مخلوق میں سے، بنی آدم میں سے کوئی انسان بہتری چاہتا ہے تو صرف ایک راستہ، ایک طریقہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اپنا لے۔ عقیدہ وہ ہو، لمحہ بلمحہ بہتری نصیب ہوگی، اعمال حضور کے احکام کے تابع ہوں گے، لمحہ بلمحہ بہتری نصیب ہوگی۔ موت زندگی سے بہتر ہو جائے گی، برزخ دنیا سے بہتر ہوگی، آخرت قیامت، آخرت کی زندگی برزخ سے بہتر ہو جائے گی، دن بدن بہتری ہوتی چلی جائے گی۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ دنیا دیکھے گی آپ کا رب کریم، آپ کا پروردگار آپ کو تمام انعامات عطا کرنے والا اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو مقامات روحانی جو ہیں اور عند اللہ، اللہ کا قرب جو ہے، اور وہ کیفیات جو ہیں، وہ تو کوئی نور ایمان ہو تو اس کی سمجھ میں، اس کے شعور کے مطابق کچھ بات آ سکتی ہے، لیکن ظاہری دنیاوی اور مادی ترقی تو ہر مادہ پرست بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکا و تنہا اسلام کا مشن شروع فرمایا ایک ہستی نے، اور کہاں ایک بہت بڑی ریاست جس کا جزیرہ نما عرب میں پہلے تصور بھی نہیں تھا، اتنی بڑی ریاست کا وہاں تصور بھی نہیں تھا۔ قبائل کے علاقے بٹے ہوئے تھے، ہر قبیلے کی اپنی حکومت تھی، ہر کوئی اپنی پسند سے جیتا تھا، اپنے قاعدے ضابطے تھے۔ تو پورا جزیرہ نما عرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگیں ہو گیا، ریاست اسلامی بن گئی، اور پھر ربع صدی کے اندر اندر پوری دنیا کا بیشتر حصہ اسی قاعدے ضابطے قانون میں ڈھل گیا جس پر عملاً اسلام نافذ تھا۔ روئے زمین تکبیر سے گونج اٹھا، اور تب سے اب تک کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں اذان نہ ہو رہی ہو، جس میں رکوع و سجود نہ ہو رہا ہو، جس میں تلاوت قرآن نہ ہو رہی ہو، جس میں رمضان نہ ہو، جس میں عبادات نہ ہوں، جس میں اللہ کے حضور بندے پیش نہ ہو رہے ہوں۔ یہ سارا کارنامہ کس ہستی کا ہے؟ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کمال ہے۔ ساری عطا اللہ نے
حضور کے تو فعل مخلوق کو عطا فرمائی. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ کریم، آپ کے رب کریم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے ہر طرح سے بے سہارا تھے. دنیاوی اعتبار سے ولادت سے پہلے والد گرامی فوت ہو گئے، وصال ہو گیا. ننھے سے بچے تھے، والد ماجدہ کا وصال ہو گیا. دادا جان نے تربیت کی ذمہ داری لی، 8 سال عمر میں دادا جان کا وصال ہو گیا. اس کے بعد ابو طالب آپ کے چچا تھے، انہوں نے ذمہ داری لی. وہ خود مالی طور پر کمزور تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بوجھ بننے کی بجائے ان سے اجازت لی کہ کوئی میں بھی کماؤں، مزدوری کروں. تو اجرت پر بکریاں چرانا شروع کیں، اور جو حاصل ہوتا وہ اپنے چچا کو دیتے. اور یوں نام تو یہ تھا کہ ابو طالب حضور کی کفالت کر رہے ہیں، لیکن دراصل حضور زندگی کا پہیہ چلانے میں ابو طالب کی مدد کرتے رہے. جوان ہوئے، شادی ہوئی، الگ ہوئے، تو فرمایا کہ اب میرا گھر الگ ہو جائے گا اور شاید میں آپ کی کوئی مدد نہ کر سکوں، تو آپ ایک بیٹا مجھے دے دیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 9-10 سال کی عمر کے تھے، انہیں ساتھ لے گئے، گھر میں ہی پالا، جوان کیا، گھر سے رشتہ دیا، رہنے کو گھر دیا، اور ساری عمر محبتیں دیں، پیار دیا، ساتھ نبھایا. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. یعنی آپ مادی اعتبار سے ہر طرح سے بے سہارا تھے. نہ آپ کے پاس مال و دولت تھا، والدین کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، یتیمی آ گئی. مال و دولت بھی نہیں تھا، اگرچہ خاندان اعلیٰ تھا، لیکن مالی اعتبار سے تو کوئی وسائل نہیں تھے. وہ علامہ باز الایرانی اپنی اس مشہور وہ کتاب میں لکھتے ہیں، کجا بود دنیا با مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے پاس دنیا کہاں سے تھی. فاقہ مستی کا زمانہ تھا، دولت دنیا تو نہیں تھی کہ آپ دولت دے کر لوگوں کو ساتھ ملا لیتے. لیکن فرمایا اللہ نے آپ کو بظاہر، آپ کے پروردگار نے کسی کا احسان مند نہیں ہونے دیا. اپنی قدرت کاملہ سے آپ کو وہ کمالات دیے کہ ایک جہان کو آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا. آپ جو کبھی بے آسرا نظر آتے تھے، قیامت تک کے مساکین کا آسرا بن گئے. آپ جو کبھی بے بس و بے اختیار نظر آتے تھے، قیامت تک کی انسانیت کے لیے اختیارات کا منبع بن گئے. آپ کو بالکل یتیم بے آسرا پایا، اور آپ کو وہ جگہ دی، وہ ٹھکانہ دیا کہ قیامت تک آپ جیسی حکومت، آپ جیسا اقتدار، آپ جیسی سلطنت اور ریاست کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. لوگوں نے حکومتیں بنائیں،
خطہ زمین پہ قبضہ کیا، ریاستیں بنی، لیکن من حیث المجموع جتنی ریاست اسلامی بنی تھی نہ اس سے پہلے کوئی تاریخ میں ملتی ہے، نہ اس کے بعد کوئی ایک ریاست اتنی بڑی تاریخ میں ملتی۔ لوگ زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، لوگوں کے جسموں کو جکڑ لیتے ہیں، ان کے اختیارات سلب کر لیتے ہیں اور ان پر حکومت کرتے ہیں، دلوں کو قابو نہیں کر سکتے۔ عین ممکن ہوتا ہے کہ جو ان کی حفاظت پہ بندوق تانے ان کے سرہانے کھڑے ہوتے ہیں نا، ہو سکتا ہے دل میں وہ بھی انہیں بد دعائیں دے رہے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں حکمرانوں کے ساتھ جو خاص گارد لگی ہوتی ہے حفاظت کے لیے، سب سے قریب کھڑی ہوتی ہے، دل سے وہ بھی اسے اچھا نہیں سمجھ رہے۔ اللہ نے آپ کو نہ صرف خطہ زمین کا بیشتر حصہ عطا کر دیا، بے شمار مخلوق آپ کی پیروکار بنا دی، ہر مومن کے دل پر آپ کو حکومت دے۔ اور آج بھی دنیا کی آبادی 6 کھرب کے قریب ہے اندازاً، کچھ کم کچھ زیادہ۔ اس میں ایک قوم مسلمان جو ہے یہ 2 کھرب یا اس سے کچھ زیادہ ہے۔ 4 کھرب باقی 129 مشہور اقوام ہیں۔ چار کھرب کو 129 پہ تقسیم کریں تو کیا اوسط آتی ہے؟ اور ایک قوم مسلمان جیسے بھی ہیں 2 کھرب ہیں۔ مسلمان گناہگار صحیح، بے عمل صحیح، لیکن اس کے دل پر محمد الرسول اللہ کی حکومت ضرور ہوتی ہے۔ وہ غلط کار ہو سکتا ہے، بے عمل ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ حضور پہ فدا ہوتا ہے، نہ ہو تو مسلمان ہی نہیں۔ تو الم یجد کا یتیما فآویٰ، اللہ نے آپ کو بے بس و بے کس اور یتیم پایا، پھر آپ کو وہ عظمتیں بخشیں جس کی مثال ہی نہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، یہ لفظ ضال جو ہے اس کے بہت سے معنی ہیں۔ بھٹکے ہوئے کو، بھولے ہوئے کو بھی ضال کہتے ہیں، گمراہ کو بھی ضال کہتے ہیں، اور گمراہی کو ضلالت کہتے ہیں۔ ایک صحرا میں درخت پایا جاتا ہے، اسے بھی ضال کہتے ہیں، اس لیے کہ کوئی جو صحرا میں رستہ بھول جاتا ہے تو جہاں اسے وہ درخت مل جائے تو وہ مخصوص جگہوں پہ ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جہاں یہ درخت ہے اس کے قریب چشمہ ہوگا، یا قریب آبادی ہوگی، یا فلاں علاقے کے فلاں حصے میں درخت ہے، تو اسے راستہ مل جاتا ہے بھٹکے ہوئے کو، اس درخت کو بھی ضال کہتے ہیں۔ یہ وسیع المانی لفظ ہے، اور عموماً ہمارے تراجم میں لکھ دیا جاتا ہے آپ کو گمراہ پایا اور ہدایت دے دی، یہ بڑا غلط ترجمہ ہے۔ یہاں اس ترجمے میں ہے آپ کو جستجو میں پایا تو سیدھا راستہ دکھا دیا۔ ضال اس کو بھی کہتے ہیں جو کسی چیز کی تلاش میں بھٹک رہا ہو۔ تو بڑی خوبصورت بات مولانا ابوالکلام آزاد نے اس موضوع پہ بہت خوبصورت بات لکھی، اللہ ان پر رحم فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔
بہت خوبصورت بات انہوں نے لکھی، اور فرماتے ہیں کہ فطرت ہر چیز میں ایک تقاضا پیدا کرتی ہے۔ جب شاخ پہ کلی نکلتی ہے تو اس کلی کے اندر ایک جستجو ہوتی ہے غنچہ بننے کی، ایک تڑپ، ایک بے قراری ہوتی ہے، پھر وہ تڑپ اسے غنچہ بنا دیتی ہے۔ غنچہ جب ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک تڑپ، ایک بے قراری پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ چٹک کر پھٹ جاتا ہے، پھٹ کر پھول بن جاتا ہے۔ یعنی کلی میں غنچہ بننے کی ایک جستجو، ایک طرف فطرتاً اندر پیدا ہوتی ہے، اگر نہ ہو تو پھر وہ کلی رہے اور سوکھ جائے۔ قدرت اس کے اندر ایک جستجو پیدا کرتی ہے اور وہ تڑپ کر غنچہ بن جاتی ہے۔ غنچہ نہیں رہتا، غنچہ بنتا تو اس کے اندر ایک تڑپ، ایک بیداری، ایک جستجو پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اندر سے تڑپنے لگتا ہے، بالآخر وہ پھٹ جاتا ہے، پھر کلیاں نکلنے لگتی ہیں، وہ پھول بن جاتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کو بلوغت پر ولایت نبوت نصیب ہو جاتی ہے، ایک کلی بن جاتی ہے، اس کے اندر جستجو ہوتی ہے نور نبوت کو پانے کی، غنچہ بننے کی، پھول بننے کی، ایک بے قراری، ایک جستجو پیدا ہو جاتی۔ اس جستجو کو یہاں کہا گیا وجدک ضال، آپ کو متلاشی پایا، جستجو میں پایا، تڑپتا ہوا پایا۔ وہی جستجو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرا میں لے جاتی تھی، جہاں مہینوں بیٹھ کر آپ ذکر کیا کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے رہتے تھے، تنہائی میں، کسی سے ملنا نہیں، کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کی بات سننی نہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ ایک ایسا معروف نوجوان جس کی سارے معاشرہ عزت کرتا ہے، جسے کفار و مشرک بھی امین اور صادق کے لقب سے پکارتے ہیں، ہر طرح کے لوگ، اچھے برے، اچھے عقیدے والے، خراب عقیدے والے، مختلف عقائد و نظریات کے لوگ، مشرک، کافر، یہودی، اہل کتاب، نصارہ، سارے اس کی عزت کرتے ہیں۔ معاشرے میں جدھر گزرتا ہے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لوگوں میں جنگیں ہوتی ہیں تو جہاں وہ قدم رکھتا ہے صلح ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنے فیصلے اس کی ذات سے کرواتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے ان کی ذات پہ چھوڑ دیے، تو وہ معاشرے سے الگ تھلگ وہ کر کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ ہر بندہ اس کی معاشرے میں عزت کرتا ہے، ہر گلی سے گزرتا ہے تو احترام پاتا ہے۔ حتیٰ کہ اس زمانے کے جاہل عرب بھی جو ہر وقت شمشیر بکف رہتے تھے، اپنی جنگوں تک کو ان کے کہنے پر بھول جاتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں۔ تو اسے الگ تھا، وہ اندر کی بے قراری انہیں حرا میں لے جاتی۔ وہ جو کیفیت تھی نور نبوت کو پانے کی، اس غنچے کے پھول بننے کی، جو فطرتاً ہر چیز میں ہوتی ہے، اس کو یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ نے آپ کو جستجو میں پایا، اس تڑپ میں پایا، فہدا، آپ کو نور نبوت عطا کر دیا، آپ ہادی بن گئے، کائنات کے رہنما بن گئے، نسل انسانیت کے ہادی بن گئے۔ یہ سوال میرا خیال ہے ہمارے اجتماعات میں بڑی دفعہ ساتھیوں نے پوچھا، اور اس پہ بڑا لوگوں کو، حالانکہ بڑی سادہ سی بات ہے، ترجمہ کرنا اس لحاظ سے بڑا مشکل کام ہے کہ لفظوں کا ترجمہ لفظوں میں کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ لفظ خود کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لفظوں کے اندر مفہوم ہوتے ہیں، خود لفظوں کی کوئی حیثیت نہیں۔
ان لفظوں کے اندر مفاہیم ہوتے ہیں، مطلب ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے جو کنوے کیا جاتا ہے، قیمت اس کی ہوتی ہے۔ ترجمہ جب کیا جاتا ہے تو عربی لفظوں کا اردو ترجمہ لکھ دینا کوئی کمال نہیں۔ ترجمے کا حق تب عطا ہوتا ہے کہ ان عربی الفاظ میں جو مفہوم ہے وہ اردو کے الفاظ اس مفہوم کو آگے پہنچائیں، پھر وہ ترجمہ ہے۔ کہ اگر وہ مفہوم فوت ہو جائے تو الفاظ وہی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری دنیا وہی الف بے جیم دال استعمال کرتی ہے۔ آپ کسی کو دعا دیں تو بھی وہی 28 حروف مقطعات ہیں، اور کسی کو گالی دیں تو بھی انہی حروف مقطعات میں ہوتی۔ کسی کو برا بھلا کہیں تو وہی حروف مقطعات استعمال ہوتے ہیں، کسی کی تعریف کریں تو وہی حروف مقطعات استعمال ہوتے ہیں۔ تو پھر حروف کا یا الفاظ کا تو کوئی حیثیت تو کوئی نہیں رہی۔ وہی دعا میں بھی استعمال ہوتے ہیں، وہی بد دعا میں بھی استعمال، کسی کی تعریف میں بھی وہی کہے جاتے ہیں، کسی کی برائی کرنی ہو تو بھی وہی کہے جاتے ہیں۔ الفاظ تو وہی ہوتے ہیں، الف بے جیم دال، تو کو ابجد الگ تو نہیں بنی ہوئی، اچھائی کے لیے الگ ہو، برائی کے لیے الگ ہو، ایک ہی ہے۔ تو جب لفظ بنتا ہے تو وہ ایک مفہوم کو قید کر لیتا ہے۔ پہ، الف، نون، یہ الگ الگ حروف ہیں۔ جب ہم ان کو جمع کرتے ہیں لفظ بنتا ہے پانی، تو پانی سے ایک چیز مراد ہے۔ اب اگر ہم پانی پانی کہتے ہیں اور دوسرا پتھر لے آئے جی آپ یہ مانگ رہے ہیں تو کیا فائدہ؟ پتھر میں بھی تو پے آ گئی ہو، پے سے پتھر لے آئے تو کیا فائدہ؟ وہ چاہیے تو پانی تھا۔ تو ترجمے میں سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ اس زبان میں ان الفاظ میں جو مفہوم ہے، دوسری کسی اردو، فارسی، انگریزی کسی زبان میں ترجمہ کیے تو وہ مفہوم آگے پہنچایا جائے۔ یہاں ترجمہ کرنے والوں سے مفہوم پہنچانے میں بھول ہوئی ہے، تو دال کا ترجمہ گمراہ کر دیا۔ اگر متلاشی لکھ دیتے، جستجو میں پایا لکھ دیتے تو یہ دھوکہ نہ لگتا۔ ہم بیج بوتے ہیں، فصلوں کے بیج بوتے ہیں، زمین کی نمی، سورج کی گرمی اس میں ایک تڑپ پیدا کرتی ہے، وہ دانہ پھٹتا ہے، اس کے اندر سے جڑیں نکلتی ہیں، ایک کونپل پھوٹتی ہے۔ اسی طرح کسی درخت کا بیج گرتا ہے، جو زمین میں دفن نہیں ہوتا وہ پڑا رہتا ہے، جو زیر زمین چلا جاتا ہے اسے نمی اور تمازت ملتی ہے تو اس میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ کتنے سخت کور ہوتے ہیں بعض بیجوں کے، بادام کا ہے، خوبانی کا ہے، کتنے سخت، تھوڑے سے توڑے جاتے ہیں، اخروٹ ہے تھوڑے سے توڑا جاتا ہے۔ قدرتی طور پر زیر زمین دفن ہو جائے تو وہی سخت کور گل کر اس کی غذا بن جاتا ہے۔ یہ نظام ہے قدرت کا، اس کے اندر ایک بے قراری پیدا ہوتی ہے، اور کمال ہے کہ اس چھوٹے سے بیج سے اتنا بڑا درخت نکل آتا، اتنا تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت انبیاء جب بالغ ہوتے ہیں ولایت نبوت عطا ہو جاتی ہے، وہ ولایت ان میں نور نبوت کی جستجو پیدا کر دے، پھر ان کا وہ کردار، اس تلاش میں حضور اتنے بے قرار ہو گئے کہ معاشرے کو، گھر کو، محبوبہ اہلیہ محترمہ کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، رشتوں ناتوں کو چھوڑ کر، معاشرے میں جو آپ کا مقام و احترام، سب کو چھوڑ کر حرا میں چلے جاتے، ستو اور پانی لے جاتے، نہ کوئی ناشتہ تھا، نہ کوئی دوپہر کا کھانا تھا، نہ کوئی چائے تھی، نہ کوئی مشروب تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ ستو ہوتے تھے اور پانی ہوتا تھا،
اور مہینوں وہاں جلوہ افروز رہتے، کوئی نہ کسی کی سنتے نہ ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی، بے قراری پیدا ہو گئی کہ وہ چیز ملنی چاہیے، وہاں پہنچنا چاہیے۔ ایک غنچے میں ایک جستجو پیدا ہو کہ مجھے پھول بننا ہے، مجھے پھٹنا ہے، مجھے پتیاں نکالنی ہیں۔ اس کیفیت کو یہاں کہا گیا وجدک ضالا فہدی۔ تو یہاں جو ہمارے دوست اکثر سوال لیے پھرتے ہوتے ہیں، وہ ترجمہ کرنے والوں کی یا ناسمجھی ہے یا کمزوری ہے اردو دانوں کی، وہ صحیح مفہوم کو ترجمے میں لا نہیں سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔